ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے سے عیب نہیں نکالا. اگر آپ کا دل چاہتا تو اسے کھا لیتے ورنہ اسے چھوڑ دیتے. کھانے میں عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کھانا کھاتے وقت کھانے پر تنقید کرے، یہ تو بہت کھٹا ہے، اس میں نمک کم ہے، یہ بہت گاڑھا ہے، یہ پتلا ہے، یہ اچھی طرح پکا ہوا نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے کھانے کو نقص نکالا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کے اوپر ایسے تبصرے نہیں کیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ کو کھانا پسند نہیں بھی آتا تھا، اگر اس میں نمک زیادہ یا کم ہوتا، گاڑھا یا پتلا ہوتا، تو آپ کچھ کہتے نہیں تھے. ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ اچھے ادب میں سے ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو پسند نہ کرتا ہو لیکن دوسرا شخص اسی چیز کو پسند کرتا ہو. کسی کو ہلکا نمک چاہیے ہوتا ہے، کسی کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کھٹا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جس کی شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس کے کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اصلاح کے لیے کوئی چیز اگر بتائی جائے تو وہ منع نہیں ہے. یعنی انسان عیب تو نہ نکالے، اگر کھانا چاہے تو کھا لے، نہیں تو اس کو چھوڑ دے. ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو درست ہونی چاہیے تو وہ پکانے والے کو بتا دی جائے. مثلا میٹ پکا ہوا ہے، گوشت پکا ہوا ہے اور وہ سخت ہے اور کھانے میں مشکل ہے، تو پکانے والے کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو مزید پکا لے، تو اس سے یہ ہے کہ کھانے میں سہولت ہو جائے گی. تو یہ عیب بتانا نہیں. کسی نے کوئی ایسا کمبینیشن پکا دیا ہے جو عام طور پر پکایا نہیں جاتا، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ سبزی اس کے ساتھ نہیں، دوسری چیز کے ساتھ پکائے تو زیادہ اچھی ہوگی. یا اسی طرح اگر آپ بچوں کو کھانا پکانا سکھا رہے ہیں تو اس وقت ان کو اگر کچھ ہدایات آپ دے رہے ہیں اور انہوں نے کچھ پکایا ہے تو اس پر ان کو انکریج بھی کریں اور اس کو بہتر کرنے کی تدبیر بھی بتائیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں اگر کوئی چیز بتائی جائے کہ یہ یہاں درست نہیں تو وہ عیب لگانا مراد نہیں ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی نیچر میں کوئی عیب نکالے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے پکانے کے طریقے میں. مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز کھانے میں پسند نہیں تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں یا اس پہ ٹونٹ نہ کریں اور یہ نہ کریں یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، تو ایسا کہنا بھی درست نہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی پکائے تو پکانے والے کی جو ریسیپی ہے اس پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ ہر قوم کے اپنے اپنے کھانے کے انداز ہوتے ہیں. کچھ لوگ شوربہ زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ سوکھا کھانا پسند کرتے ہیں. تو انسان اگر کسی کے گھر میں کسی کی دعوت پر ہے تو بعض اوقات ہم سامنے کچھ نہیں کہتے لیکن بعد میں نکل کر ضرور تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو پکانا نہیں آتا یا انہوں نے کیا پکا دیا. تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. کھانا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس لیے کھانے والی چیز میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو، اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، کھانا کھا کے پھر شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں. تو آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے. اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کھانا طلب کیا تو گھر میں سوائے روٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ سالن ہے، کوئی چیز یعنی جس سے روٹی بھی سوکھی تھی کہ روٹی کو نرم کیا جا سکے، لیکن یہ کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا سرکہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکہ ہے. تو جب سرکہ لا کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سرکے میں روٹی ڈبو کے کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سرکہ کتنا اچھا کھانا ہے، کتنا اچھا سالن ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز کھائے اس کو انجوائے کرے، اور اگر وہ بہت انجوائے نہیں بھی کر رہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح اچھا کھانا بنانے والے کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عمدہ کھانا پکانے والی عورت نہیں دیکھی، یعنی بہت اچھی کک تھی. ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں کھانا تھا. میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی، یعنی غصہ آ گیا، وہ ان کی سوتن تھی، اور اس برتن کو توڑ ڈالا. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اب غلطی ہوگی تو اب کروں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا واپس لوٹاؤ. اسی طرح یہ ہے کہ کھانا بنانے والے کی قدر بھی کرنی چاہیے.
کیونکہ وہ بہت محنت سے تکلیف اٹھا کے کھانا بناتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے تو اگر اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اس کو 1 یا 2 لقمے ضرور کھلا دے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اس محنت پر جو اس نے کی، کیونکہ یہ ایک انسانی نفسیات ہے۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں کی نفسیات جاننے والا کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اگر ساتھ نہیں بٹھا سکے، کیونکہ بعض اوقات وہ شرم محسوس کرتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں یا ان کے اپنے کچھ اور کام ہوتے ہیں، تو ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے یا پیٹ بھر کے پھر نہیں کھا سکتے، کیونکہ جب کوئی بہت بڑی ہستی یا رتبے والا شخص سامنے بیٹھا ہو تو بہرحال اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں اس کو 1 آدھ لقمہ یا کوئی چیز اس میں سے جو ٹرے سجا کے لایا اس میں سے کچھ اس کو بھی دے دو، کیونکہ اس نے اس کو تیار کرنے کی زحمت اٹھائی ہے۔ تو یہ صرف زبانی تعریف نہیں ہے بلکہ عملی طور پر تعریف ہے۔ اسی طرح کھانا اگر پسند نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے، یعنی اگر آپ نہیں کھا سکتے تو آپ اس پر تبصرہ بھی نہ کریں۔ یزید بن اسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دلہا نے ہماری دعوت کی، یعنی کوئی ولیمہ وغیرہ کیا، اور ہمیں 13 عدد بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے، گوہ جس کو کہتے ہیں۔ کوئی اس کو کھانے والا تھا، کوئی نہ کھانے والا تھا، یعنی کسی کو پسند تھی، کسی کو پسند نہیں تھی۔ دوسرے دن میں ابن عباس سے ملا رضی اللہ عنہ، میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ ان کے ارد گرد موجود لوگوں نے بہت سی باتیں کی، حتیٰ کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اسے نہ کھاتا ہوں نہ روکتا ہوں نہ اسے حرام کرتا ہوں، یعنی خود میں نہیں کھاتا لیکن جو کھا رہے ہیں ان کو روکتا نہیں، اور نہ ہی اس کو امت کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ اس پر ابن عباس نے کہا، تم لوگوں نے جو کہا ناروا ہے، اللہ نے جو نبی بھیجا وہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا تھا، حلت و حرمت کے حکم کو واضح کرنے والا تھا۔ جس طرح تم سمجھ رہے ہو غیر واضح بات نہیں کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حرام کرنا چاہتے تو اس کو منع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے اور آپ کے قریب فضل بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم تھے اور ایک اور خاتون بھی موجود تھی، تو ان کے سامنے دسترخوان لایا گیا جس پر گوشت تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو میمونہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ تھی، امہات المومنین میں سے تھی، کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے، تو آپ نے ہاتھ روک لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ نہیں کھاتے، اور فرمایا یہ ایسا گوشت ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کھاؤ، یعنی تمہیں پسند ہے تو تم کھاؤ۔ تو اس گوشت میں سے فضل، خالد بن ولید اور اس خاتون نے کھایا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں تو صرف اس کھانے میں سے کھاؤں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گی، یعنی میں بھی یہ سانڈے کا گوشت نہیں کھاؤں گی، میں وہی کھاؤں گی جو آپ کھائیں گی۔ پھر اسی طرح اگر کھانا نہ ملے کسی وقت یا وقت پر تیار نہ ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرد حضرات اگر گھر میں کھانا وقت پر تیار نہ ہو، ان کی مرضی کا نہ ہو، تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو ایسے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عائشہ، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں پکایا۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں پکایا اور بحث مباحثہ نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان کچھ لے کر آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا کچھ مہمان آئے ہیں، یعنی وہ لے کر آئے ہیں، اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ حیث ہے، حیث حلوے کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ۔ میں اس کو لے آئی تو آپ نے اسے کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی ایک دن پہلے کا کھایا ہوا تھا، صبح بغیر کھائے روزہ رکھا، اور پھر افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں عیب کی بجائے اللہ کی تعریف کی جائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ایسی صورت میں الحمدللہ جو ہے یہ افضل الدعا ہے، یعنی ایک تو کھانے کی دعا لمبی والی بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وکم ممن لا مووی لہ ولا کافی لہ، اور اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں،
لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کو ساری دعا لمبی نہیں بھی آتی تو انسان صرف اتنا بھی کہہ دے الحمدللہ، تو یہ دعاؤں میں سے افضل ترین دعا ہے. اور جو بندہ کھانے کا لقمہ کھا کر یا پانی پی کر یا کوئی فروٹ کھا کر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم ہے کہ ہمیں کھانے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے آداب صرف بول کر نہیں سکھائے بلکہ اپنے عمل سے سکھائے ہیں.